عمران صاحب آپ؟ کیپٹن شکیل نے قریب پہنچ کر حیرت سے اس نقاب پوش کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہاں، مجھے بھی ایکس اسٹوڈنٹ بننے کا شوق ہوا ہے، اس لیے اب میں نے بھی نقاب لگا لیا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا جبکہ تنویر خاموش تھا۔ عمران نے جس طرح عین موقع پر دخل اندوزی کر کے ان کی جان بچائی تھی وہ اس کے لیے حقیقتاً عمران کے ممنون تھے۔ کیپٹن شکیل اب اس باس کو یہاں سے باہر لے جانا ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے فرش پر پڑے ہوئے باس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہی ہے وہ درندہ؟ کیپٹن شکیل نے نفرت سے بے ہوش باس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہی وہ مہربان ہیں جو تم دونوں کو زندہ جلا رہے تھے۔ اگر تنویر جل جاتا تو جولیا بیچاری کماری بیوہ ہو جاتی۔ عمران نے تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران یہاں بھی مذاق کرنے سے باز نہ آ رہا تھا۔ عمران صاحب مذاق چھوڑیے، کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران کیپٹن شکیل اور تنویر کی موجودہ حالت پر ہنس پڑا۔ تنویر، تمہاری جسامت باس سے ملتی جلتی ہے، تم اس کا لباس خود پہن لو اور اسے اپنا لباس بنا دو، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا لباس؟ تنویر نے اپنے جلسے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جلدی کرو تنویر، ہم شدید خطرے میں ہیں، کیپٹن شکیل نے تنویر سے کہا اور تنویر نے جھک کر اپنے بے ہوش باس کو اٹھایا اور اسے لے کر ایک کونے میں لگے ہوئے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے پوچھا۔ اسے عمران کے یہاں پہنچنے پر حیرت ہو رہی تھی۔ یہ سب تمہاری جولیا کی مہربانی، ورنہ آج تم دونوں کے انتقال کا دن تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل مسکرا کر خاموش ہو گیا کیونکہ یہ تفصیل پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد تنویر باس کا لباس اور اس کا نقاب باندھے پردے سے باہر آ گیا۔ ویری گڈ، اب کیپٹن شکیل تم ایسا کرو کہ باس کو اٹھا کر باہر لے آؤ، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر باس کو اٹھا کر پردے سے باہر لا ڈالا۔ وہ ایک غیر ملکی تھا۔ عمران نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ عمران نے آگے بڑھ کر کمرے میں موجود الماری کھولی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ الماری میں نقاب موجود تھے۔ اس نے ایک نقاب نکال کر تنویر کی طرف بڑھا دیا۔ تنویر، یہ نقاب باس کے چہرے پر چڑھا دو، عمران نے نقاب تنویر کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو تنویر نے باس کے چہرے پر وہ نقاب چڑھا دیا۔ اب اس کے لباس کا مسئلہ ہے، عمران نے پرتشویش نظروں سے جلے ہوئے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن وہاں کوئی اور الماری نہیں تھی۔ کیا پردے کے پیچھے کوئی الماری ہے؟ عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہاں دیکھو، شاید کوئی لباس مل جائے، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں مختلف لباس مل گئے۔ کیپٹن شکیل نے ایک سوٹ اٹھایا اور باہر لے آیا۔ اسے پہنا دو، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس جلے ہوئے لباس کے اوپر ہی وہ سوٹ بے ہوش باس کو پہنا دیا۔ تنویر، تم اپنا نقاب اتار کر مجھے دو اور یہ نقاب پہن لو، عمران نے اپنا نقاب اتار کر تنویر کو دیتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے نقاب آپس میں تبدیل کر لیے۔ کیپٹن شکیل، تم بھی لباس تبدیل کر لو، عمران نے کیپٹن شکیل کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل پردے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچھا ٹھہرو، ایک اور ترکیب کرتے ہیں، عمران نے ایک خیال کے تحت اسے روکتے ہوئے کہا تو وہ رک گیا۔ میں نمبر 3 کو بلاتا ہوں، تم اسے بے ہوش کر لینا، عمران نے کہا اور پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مختلف بٹن دبانے کے بعد اسکرین پر نقاب پوش نمبر 3 کو لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آواز والا بٹن پریس کر دیا۔ نمبر 3، روم نمبر 10 میں آؤ فوراً، عمران نے باس کے لہجے میں نمبر 3 کو حکم دیا اور نمبر 3 آواز سن کر مڑا اور پھر چند لمحوں بعد وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور نمبر 3 اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی کیپٹن شکیل جو دروازے کے قریب کھڑا تھا اس نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے مار دیا اور نمبر 3 کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر گر پڑا۔ اس کے لیے ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا۔ اس کا لباس تم پہن لو، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا تو کیپٹن شکیل اسے اٹھا کر پردے کے پیچھے لے گیا۔ چند لمحوں بعد وہ نمبر 3 کا لباس پہننے باہر نکل آیا۔ اس نے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔ اب تم باس کو اٹھاؤ اور کوٹھی سے باہر نکل جاؤ، کمپاؤنڈ میں ایک کار موجود ہے، اسے دانش منزل پہنچا دو، دیکھو احتیاط سے جانا، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش باس کا کاندھے پر لاد لیا۔ عمران نے دروازہ کھولنے والا بٹن دبایا اور وہ دونوں باس کو لیے باہر نکل گئے۔ منظر پر منظر تبدیل ہوتا چلا گیا اور پھر یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ دونوں بغیر کسی مداخلت کے کار کے ذریعے کوٹھی سے باہر نکل گئے۔ عمران نے مشین بند کر دی۔ اب وہ قدرے مطمئن تھا، ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا اور اس گروپ کا سربراہ قبضے میں آ چکا تھا اور اس سے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں۔ چنانچہ اب اس نے خود بھی وہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنایا کہ اچانک مشین سے سیٹی کی تیز آواز نکلنے لگی اور ایک ڈائل پر 6 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ عمران ایک لمحے بغور مشین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اسی ڈائل کے نیچے لگا ہوا 6 نمبر پریس کر دیا۔ سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔
ہیلو ہیلو وائٹ اسکارپین اوور، ایک آواز مشین سے نکلنے لگی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہاں ٹرانسمیٹر فٹ ہے۔ یس وائٹ اسکارپین اسپیکنگ اوور، عمران نے باس کے لہجے میں جواب دیا۔ نمبر 6 اسپیکنگ باس اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس نمبر 6 رپورٹ دو اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس غضب ہو گیا۔ وائٹ لائن والے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اوور، نمبر 6 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ تصویر اور وائٹ لائن کا سن کر عمران بری طرح چونک پڑا۔ تفصیل بتاؤ اوور، عمران کے نے خرخت لہجے میں پوچھا۔ باس پوائنٹ نمبر 4 پر جہاں ہمارے ماہرین اس تصویر کا جائزہ لے رہے تھے، وائٹ لائن نے اچانک ریڈ کر دیا اور وہاں سے تصویر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اوور، نمبر 6 کی آواز میں گھبراہٹ تھی، جیسے وہ باس کے غصے سے خوفزدہ ہو۔ عمران ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، اب وہ کیا جواب دے، لیکن پھر اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور تم منہ دیکھتے رہے۔ اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس، ان کا ریڈ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ کوئی سنبھل ہی نہ سکا۔ ہم نے مقابلہ کیا مگر ہمارے سب آدمی ختم ہو گئے۔ اوور، نمبر 6 کے خوف سے بھرپور آواز سنائی دی۔ ان کا تعاقب کیا گیا ہے؟ اوور، عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ یس باس، نمبر 3 ان کے تعاقب میں ہے۔ اوور، نمبر 6 نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رہو اور اگر کوئی مزید بات معلوم ہو تو مجھے فوراً رپورٹ دو۔ اوور اینڈ آل، عمران نے اسے حکم دیا اور پھر بٹن آف کر دیا۔ اب وہ حیران تھا کہ یہ وائٹ لائن گروپ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر کے لیے 2 گروپ کام کر رہے ہیں، وائٹ لائن اور وائٹ اسکارپین۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ اب پوائنٹ نمبر 4 کہاں ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا، اور وائٹ لائن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اس کا بھی اسے علم نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ فوراً وہاں سے نکل کر دانشمند جائے اور باس سے تمام تفصیل معلوم کرے، چنانچہ اسے یقیناً علم ہوگا۔ چنانچہ اس نے نقاب ٹھیک کیا اور پھر وہ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک خیال آ گیا اور وہ واپس اندر آ گیا۔ اس نے تمام کمرے کی الماریوں کی تلاشی لی اور پھر اسے ایک الماری سے مطلوبہ چیز مل گئی۔ یہ ایک طاقتور ٹائم بم تھے۔ اس نے 2 بم اٹھائے اور پھر ان پر آدھے گھنٹے کا وقت سیٹ کر کے ان دونوں بموں کو مشین کے اندر ایک خالی کونے میں رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتا وہ کوٹھی کے لان میں پہنچا۔ اسے یوں نیچے آتے دیکھ کر گیٹ پر موجود چوکیدار بکھلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف بھاگ پڑا۔ باس، کار نکالوں؟ چوکیدار نے مدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں جلدی کرو، عمران نے کہا۔ اس کی ایک مشکل خود بخود حل ہو گئی اور پھر وہ چوکیدار برآمدے کی طرف بھاگا۔ برآمدے کے ایک ستون پر لگا ہوا بٹن دباتے ہی برآمدے کے نیچے تہہ خانے کا راستہ کھل گیا۔ یہ شاید خفیہ گیراج تھا۔ عمران حیران تھا کہ مجرموں نے کتنا وسیع انتظام کر رکھا ہے۔ اور پھر گیراج سے ایک سرخ رنگ کی کار باہر آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی چوکیدار تھا۔ کار قریب کھڑی کر کے وہ نیچے اتر آیا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے بھاگ کر پھاٹک کھولا اور پھر عمران کی کار تیزی سے پھاٹک سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسے علم تھا کہ آدھے گھنٹے بعد اس مشین اور کم از کم آدھی بلڈنگ کے ٹکڑے اڑ جائیں گے۔ X2 کا فون ملتے ہی وقت ضائع کیے بغیر نعمانی سیدھا نیو مارکیٹ پہنچا۔ جب وہ ٹیکسی سے اترا تو اس نے دور سے جولیا کو ایک گلی میں مڑتے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ جولیا کے پیچھے چل دیا۔ ریڈی میڈ میک اپ سے اس کی صورت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ گلی میں مڑ کر جب وہ بلڈنگ کی پچھلی سڑک پر پہنچا تو اس نے جولیا کو ایک دروازے میں داخل ہوتے دیکھا۔ دروازے کے سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ نعمانی حیران تھا کہ جولیا اس دروازے میں کیوں داخل ہو گئی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور پھر جب وہ قریب پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا تو وہ پھرتی سے ایک کھمبے کی آڑ میں ہو گیا۔ اس آدمی کے نکلنے کے بعد دروازہ بند ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ جولیا اندر رہ گئی ہے۔ وہ آدمی جو دروازے سے باہر نکلا تھا شاید بہت تیزی میں تھا۔ اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کار کا نمبر نعمانی کے ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ سڑک کے اختتام پر کار جب مین روڈ پر مڑ گئی تو نعمانی آگے بڑھا۔ اب وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ جولیا جو اس دروازے میں داخل ہوئی تھی وہ کہاں گئی۔ نعمانی نے دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ نعمانی حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ ویسے اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جولیا خطرے میں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے وہاں کھڑے ہو کر سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ عقبی دروازہ ہے، وہ سامنے والے دروازے سے داخل ہو کر صورتحال معلوم کرے۔ اس نے بلڈنگ کا اندازہ لگایا اور پھر واپس گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ مین روڈ پر آ گیا۔ اندازے کے تحت وہ آگے بڑھتا گیا۔ پھر کپڑے کی ایک بڑی دکان کے سامنے جا کر وہ رک گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اسی دکان کا وہ عقبی دروازہ تھا۔ چند لمحے اندازہ لگا کر وہ دکان میں داخل ہو گیا۔ دکان میں گاہکوں کی تعداد کافی سے زیادہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں مینیجر کے آفس پر جم گئی۔ نعمانی نے سوچا ضرور عقبی دروازے کا راستہ مینیجر کے آفس سے ہی ہو کر جاتا ہوگا۔ وہ اس کاؤنٹر پر رک گیا جو مینیجر کے آفس کے بالکل قریب تھا۔ اس نے بس یونی کپڑا دیکھنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ مینیجر کے آفس سے آنے والی کسی آواز کا منتظر تھا تاکہ صورتحال کا صحیح اندازہ لگا سکے، لیکن اندر قطعی سکون تھا۔ ذرا برابر بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔
وہ چکرا گیا۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ آخر تنگ آ کر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مینیجر کے آفس میں داخل ہو کر دیکھے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ نپٹ لے گا، ورنہ مینیجر سے کسی کپڑے کے متعلق پوچھ کر واپس آ جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مینیجر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے پردہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور دروازہ خود بخود پیچھے بند ہو گیا۔ ایک رخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ ایک آواز سنائی دی تو نعمانی نے ریوالور نکال لیا۔ ویسے اسے خوشی تھی کہ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا، یہ اتفاق ہی تھا، ورنہ دروازہ کھلنے اور اندر داخل ہونے پر ضرور کوئی متوجہ ہو جاتا، مگر شاید اندر کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ جولیا کی آواز سنائی دی تو نعمانی نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک آدمی جولیا پر ریوالور تانے کھڑا تھا۔ اس کا منہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اس آدمی کی انگلی ٹریگر کے گرد بڑھتے دیکھی۔ نعمانی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ یقیناً جولیا کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ نعمانی نے پھرتی سے ریوالور سیدھا کیا اور پھر اس سے پہلے کہ اس آدمی کی انگلی کا ٹریگر پر دباؤ بڑھتا اس نے گولی چلا دی۔ نشانہ وہ ریوالور والا ہاتھ تھا اور نتیجے میں کمرہ ایک زوردار چینخ سے گونج اٹھا۔ نعمانی پردہ ہٹا کر آگے بڑھ آیا۔ اسے خطرہ تھا کہ گولی چلنے کی آواز سن کر کوئی اندر نہ آ جائے۔ ہاتھ اوپر کر لو، نعمانی نے انتہائی سخت لہجے میں اس آدمی کو حکم دیا، اور تو وہ آدمی اپنا ہاتھ پکڑے کینہ توز نظروں سے نعمانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روئی کے پھائے لگے ہوئے تھے۔ جولیا نے نعمانی کو دیکھا تو اس نے جھپٹ کر وہ ریوالور اٹھا لیا جو مینیجر کے ہاتھ سے گرا تھا، جبکہ مینیجر نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب کیا کرنا ہے جولیا؟ جلدی کرو، کوئی اندر نہ آ جائے، نعمانی نے جولیا سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، کوئی اندر نہیں آئے گا، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، جولیا نے کہا تو نعمانی نے اطمینان کا سانس لیا۔ دروازے کی چٹکی لگا دو تاکہ کوئی اتفاقاً اندر نہ آ جائے، جولیا نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا تو نعمانی نے آگے بڑھ کر دروازہ کی چٹکی چڑھا دی۔ ہمارے دو ساتھی کہاں ہیں؟ جولیا نے مینیجر سے پوچھا۔ دو ساتھی؟ مینیجر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمارے دو ساتھی جو یہاں آ کر گم ہو گئے ہیں، جولیا نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ نعمانی حیران تھا کہ کون سے ساتھی غائب ہوئے ہیں۔ اسے چونکہ کیس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، اس لیے اس کی حیرت بجا تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ نعمانی سے ہیڈ کوارٹر لے چلو، وہاں پوچھ ٹھیک رہے گی، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، نعمانی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ منہ دیوار کی طرف کر لو، جولیا نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ساتھ ہی نعمانی کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ مگر کیوں؟ مینیجر نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جلدی کرو، کیوں؟ کیا بعد میں کرنا؟ نعمانی نے غصے سے چینختے ہوئے کہا تو مینیجر نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر نعمانی نے ریوالور کے دستے کا ایک بھرپور وار اس کی کھوپڑی پر کیا اور مینیجر کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر آ گرا۔ ایک ہی وار کافی ثابت ہوا تھا، وہ کم از کم 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ جولیا نے آگے بڑھ کر اس الماری کو دیکھنا شروع کر دیا جس کے گھومنے سے دروازہ نمودار ہوا تھا، اور پھر اسے الماری کے ایک خانے کے کونے میں بٹن نظر آ گیا۔ جولیا نے بٹن دبایا تو وہ الماری گھومنا شروع ہو گئی اور اب وہاں دروازہ تھا۔ اسے اٹھا کر لے آؤ، جولیا نے نعمانی سے کہا تو نعمانی بے ہوش مینیجر کو کاندھے پر ڈال لیا اور پھر وہ اس سرنگ نما راستے میں چلنے لگے۔ پچھلے دروازے کے قریب پہنچ کر جولیا رک گئی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اس دروازے کے کھلنے کا میکینزم اس دروازے کے قریب ہی ہوگا، چنانچہ چند لمحوں کی چیکنگ کے بعد دروازے کے قریب دیوار پر ایک ہک مل گیا جس کے دبانے پر دروازہ کھل گیا اور پھر وہ دونوں باہر آ گئے۔ اسے ٹیکسی پر لے چلتے ہیں، جولیا نے کہا۔ اور چارہ بھی کیا ہے، نعمانی نے جواب دیا، اور پھر وہ آگے سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک کے قریب نعمانی رک گیا جبکہ جولیا آگے بڑھی اور پھر جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ نعمانی نے بے ہوش مینیجر کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گیا، جبکہ جولیا آگے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جلدی کرو ڈرائیور، ورنہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی، جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو جولیا کی بات پر ڈرائیور مطمئن ہو گیا۔ اسپتال چلوں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، اسے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، جولیا نے کہا اور پھر اسے دانش منزل کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر جلد ہی وہ دانش منزل پہنچ گئے۔ نعمانی نے مینیجر کو اٹھایا اور جولیا نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور وہ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔